کہ وہ اس کا جو ہے نا ماتھا وہ جو ہے وہ لگ ہونا چاہیے, وہ ڈھانپا نہیں ہونا چاہیے. لیکن عورت کے لیے یہ حکم ہے اس کا ایک بال کے برابر جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس کے ایک بال کے برابر بھی جسم ننگا ہوگا, کیونکہ عورت کا جو سطر عورت ہے وہ یہی ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اس کا جو پاؤں ہے, ہاتھ ہے, ان کے علاوہ کوئی چیز ننگی نہیں ہونی چاہیے, ایک بال میں نظر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ نے دوپٹہ بریک لیا ہوا ہے تو آپ کا اگر بال بھی نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ازواج مطہرات کے جس طرح انہوں نے نمازیں ادا کی ہے, جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اس طرح جو ہے نا میری ماؤں اور بہنوں کو خاص طور پہ جو ہے نا اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم ضرور عمل کریں. علامہ صاحب میرا اگلا جو سوال ہے یہ ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ اکثر میں دیکھا ہے کہ وہ جس طرح مرضی یعنی کہ وہ سجدہ کر دیتے ہیں, ایسے سجدے میں جس طرح ان کا دل کرتا چلے جائے. اصل سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور جو ناک کی ہڈی ہے یہ خاص طور پر زمین پر کس طرح لگانی چاہیے اور اٹھانی کس طرح چاہیے؟ ایک تو ہوتا ہے نا پہلا کام ہے لگانے کا, نماز سجدے میں ہم نے جانا کس طرح ہے, ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں, اور ناک کی ہڈی ہم نے لگانی کس طرح ہے, اور سجدے سے اٹھنا کس طرح ہے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, نماز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی چاہیے کہ فتاوی جات کے اندر اعلیٰ حضرت نے اور دیگر فتاوی جات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سجدے کے لیے جب جائے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنے نیچے رکھے, گھٹنے رکھنے کے بعد اپنے ہاتھ نیچے رکھے, زمین کے اوپر لگائے, پھر اس کے بعد اپنی ناک زمین پہ لگائے, پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر لگائے, اور جب اٹھے گا تو اس کے برعکس ہے, پہلے اپنا پیشانی اٹھائے گا, پھر اس کے بعد اپنی ناک اٹھائے گا, پھر اس کے بعد ہاتھ, پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھائے گا. تو اگر ہماری مساجد کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کا مصلی جو ہے بڑا نرم ہے, تو اب اس کے اندر اپنی ناک کو کس طرح لگانا چاہیے, کیونکہ سجدے کے لیے ناک کا زمین پر لگنا ضروری ہے. اگر زمین سے اٹھا لیتا ہے اگر کوئی بھی جو نمازی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, کہ سجدے کے لیے ناک زمین پہ لگانا شرط ہے. اگر ہماری مساجد کے اندر قالین ہے یا کوئی ایسی چیز پر ہم نماز پڑھیں کہ جو نرم ہے, تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ کس طرح اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر کوئی نرم چیز ہے ہمارے نیچے ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری ناک کی ہڈی دبی ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ ناک کی ہڈی زمین پر نہیں لگاتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے مسائل سیکھیں, اور اس تھوڑی سی کم علمی کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہو رہی, تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل سیکھیں. جی ناظرین, میرے نا ایک ذہن میں اور سوال آیا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے, تو میری خواہش ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ نماز ہم ظاہر بات ہے جس طرح ہم نے پہلے شرائط بیان کی نماز کی شرطیں, جب نماز ہم پڑھتے ہیں نا, جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہونا پڑے گا. سیدھے کھڑے ہوں گے, ہماری جو نظر ہے وہ نیچے جھکی ہونی چاہیے, اور جو تکبیر کا اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے نا وہ تکبیر ایسے کر دیتے ہیں, ایسے اللہ اکبر کرتے ہیں, ایسے جو ہے نا اصل جو تکبیر کا حق ہے, اصل جو تکبیر کا طریقہ کار ہے, جب ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں, پہلی تکبیر کہتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ بالکل اس طرح سیدھے ہونے چاہیے. ہاتھ جب سیدھے ہوں گے تو ہم یہ کان کی جو نیچے والی لو ہے اس کو اس طرح یعنی کہ لے کے جائیں گے. ہاتھ پھر بھی ہمارے سیدھے ہونے چاہیے, یہ نہیں ہے کہ ایسے بھی کر لیا ایسے بھی کر لیا جس طرح دل کرے, ایسے نہیں ہے. ہمارے یہ جو یہ انگوٹھے ہیں یہ کان کی اس لو کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے ٹیڑھا کریں گے تو ہمارے ہاتھ جو ہے نا پھر بھی سیدھے ہونے چاہیے. اور جب یہ ہم تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو ہمارے جو ہاتھ ہم باندھنے کا طریقہ ہے ایسے باندھ لی, ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاتھ جو باندھنے کا طریقہ ہے وہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ ہماری ادھر ہونی چاہیے. 3 انگلیاں ادھر ہوں گی تو یہ جو 2 انگلیاں ان سے ہم جو ہے نا کلائی کو یہاں سے پکڑیں گے, یہ 3 انگلیاں ہماری جو ہے یہ سیدھی ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے نا تکبیر اولیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم جھکنے لگے ہیں تو ہم جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جھکیں, تاکہ جو ہے نا ہماری وہ بہتری ہو جائے. یہ بالکل جو ہے نا یہ ناظرین آپ نے غور کرنا ہے, یہ چیزوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان پر ہم عمل کر لیں گے, آپ عمل کر لیں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ سمجھ جائے گی, ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اگلا میرا سوال جو ہے مولانا صاحب آپ سے ہے کہ اکثر جو عورتیں ہیں وہ گھر میں
بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں بلا عذر، حالانکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم تب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے، پھر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو عورتیں جو ہے نا بلا عذر طبیعت نازک سی خراب ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حکم ہے وہ ناظرین کو سنائیں۔ جی، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں بغیر عذر کے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑی کوئی مجبوری ہو تو تب نماز چھوڑنی چاہیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں ایز اے امتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غاروں میں جا کے روتے رہے، ہمارے لیے رات کو بھی قیام کیا، دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دو، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دو۔ تو وہ ہمارے لیے اتنی محنت کریں اور ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ میرا یہ سوال ہے ان اپنی ماؤں بہنوں سے کہ گھر کا کام سارا کرتی ہیں، ہانڈی بھی پکاتی ہیں، جھاڑو بھی دیتی ہیں، جو بھی ان کے ہماری ماؤں بہنوں کے گھر کے کام ہیں وہ سارا انجام دیتی ہیں، وہ کام پابندی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہیں۔ قیام فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب مجبوری ہوگی تب بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ بڑا ہی اس کے پاؤں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا بخار چڑھا ہوا یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ پڑھے، اشارے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو دل میں یہ خیال کرے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجود کر رہا ہوں، اب یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، اب میں اتحیات پڑھ رہا ہوں، اور اب پھر اس میں اب میں سلام پھیر رہا ہوں، تو بغیر عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اگر یہ یا تو مکمل ہی بیٹھ کے نماز ہماری مائیں بہنیں پڑھ لیتی ہیں، اور یہ نہیں تو پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد جو 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لی، تو دوبارہ اٹھتی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کم علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہماری اس ماں نے، اس بہن نے جس نے نماز پڑھی ہے بیٹھ کے، اس نے وضو بھی کیا، نماز کی شرائط بھی مکمل ہے، فرض بھی مکمل ہے، واجبات سب کچھ مکمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے کہ اس نے ایک فرض چھوڑ دیا جو قیام ہے، سستی کی وجہ سے، تو اس کی اب نماز نہیں ہو رہی، کہ اتنی محنت بھی کی ہے، سردیوں کے اندر اس نے وضو کیا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور پھر اپنے اس کام کاج کو چھوڑا ہے، اس وقت کے اندر کام کاج کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس سستی کی وجہ سے اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس طرح ہماری ماؤں بہنوں کو نہیں کرنا چاہیے، گھر کا سارا کام کر لیتی ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور منور کرتا ہے۔ اور جی ناظرین، بالکل ایک چیز میں یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، نماز انسان قرات کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، سورت کے بعد جب رکوع میں جاتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رکوع بالکل ایسے یعنی کہ جھک جاتے ہیں، جھکے جو ہے نا وہ رکوع، اصل میں رکوع ایسا کرنا چاہیے، اتنا جھکنا چاہیے اور اتنا جو ہے نا سیدھا ہونا چاہیے کہ فقہاء علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا پیالہ ان کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو وہ پانی کا پیالہ نہ گرے، یعنی کہ اگر برابر بھر کے پانی کا پیالہ انہیں رکھ دیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ ایسے جھکے چلو جی رکوع ہو گیا، ایسے رکوع نہیں ہوتا، رکوع جو ہے وہ بالکل جھکنا چاہیے تاکہ وہ علماء کے حکم کے مطابق اگر پانی کا پیالہ اگر پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی کے پیالے کو نقصان نہ، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، اس طرح جو ہے نا وہ جھکنا چاہیے، جی نہ زیادہ جھکے اور نہ ہی زیادہ کھڑا ہو گئے، ایسا نہیں، یعنی درمیانی حالت سیدھا ہونا چاہیے، یعنی کہ زیادہ جھکے گا مقصد وہ ہے نا پیالے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ پانی نہیں گرنا چاہیے، وہ زیادہ جھکے گا تبھی پانی گرے گا، اگر تھوڑا جھکے گا تو پانی پھر بھی گرے گا، یعنی کہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ میرا اگلا جو سوال ہے علامہ صاحب، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ اکثر ہم جب غسل کرتے ہیں
غسل کے دوران حالانکہ وضو ہم نہیں کرتے لیکن غسل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو جی وضو تو ہو گئے، کیا ہم غسل کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں اگر وضو کا ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا؟ یہ تو ہوتا ہے نا، اگر ہم وضو کا ارادہ کر لیں گے، ہم بھی وضو بھی میرا ساتھ ہو جائے تو ویسے تو وضو کرنا چاہیے، لیکن کیا اس کے بغیر یعنی کہ وضو کرنے کے بغیر وہ مسجد میں داخل ہو کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں جو رواج بن گیا ہے، یا کم علمی کہہ لیں یا تھوڑی سی غفلت کہہ لیں، کہ ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہوئی ہے یا کوئی اور نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، حدیث بار ہم مرتبہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وضو کرتے کرتے اس کی جماعت نکل گئی، اب تو سو جو 26 نمازوں کا ثواب تھا وہ تو اس نے ضائع کر لیا، کس کی وجہ سے؟ کہ کم علمی کی وجہ سے۔ اس کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ غسل کے بعد وضو ضروری نہیں ہے تو پھر وہ اسی غسل کے ساتھ نماز ادا کر لیتا، کیونکہ غسل ایک بڑی پاکی ہے، وضو جو ہے چھوٹی پاکی ہے۔ میں یہاں پہ نا ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں غسل کرنے سے وضو نہیں ہو جائے گا، لیکن ارادہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر وضو ہوگا۔ اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو وضو یعنی کہ آپ کا ویسے نہیں ہوگا، اگر پھر آپ کا غسل ہوگا۔ اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کا بھی ارادہ کیا تو پھر آپ کا وضو ہوگا، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز ویسے میں آپ کے خیال کے مطابق ہے، میرے خیال کے مطابق تو یہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نے سوال کے، اس میں ہر بندے کا حق بنتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وضو کے اندر نا شرط ضروری نہیں ہے کہ اس نے نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، اگر بغیر نیت کے بھی وہ وضو کر لیتا ہے، ہاتھ پاؤں دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ اس بات کی تائید کریں گے کہ غسل کے اندر ہم اپنے ان اعضاء کو بھی دھو لیتے ہیں، منہ بھی، کیونکہ اگر بال کے برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تھوڑی سی بھی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوتا، وہ بندہ ناپاک ہی ہے۔ اب جب ایک غسل بڑی پاکی ہے، وضو ایک چھوٹی پاکی ہے، یہ کہہ لیں کہ غسل کا بچہ ہے وضو، تو جب اس نے غسل کر لیا تو پھر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جب اس نے غسل کیا ہے اسی نہانے کے ساتھ وہ اسی غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ حدیث سے ہمیں مل رہا ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ جب آپ غسل کیا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، وضو کیے بغیر نماز ادا کیا فرماتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ جی بالکل، لاما صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وضو جو ہوتا ہے، وضو وہ انشاءاللہ جو ہے نا، ابھی مجھے بریک کا اشارہ ہو گیا ہے، ابھی ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لاما صاحب سے زکی برادرز کی